بسم الله الرحمن الرحيم. حمدت حمدا وصليت صلاة وسلمت سلاما بعد الحمد والصلاة فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج تفسیر جلالین کے سپارہ نمبر 16 سے درس نمبر 14 میں ہم سورہ مریم کی منتخب کردہ آیات 21 سے لے کر 24 تک پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلے کلام باری تعالیٰ کا ترجمہ ہوگا، اس کے بعد کلام مفسر کی تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی اور ربط آیات کو بیان کیا جائے گا. آخر میں درس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا. تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ربط آیات جانیے. ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ مفسرین کرام پہلا تعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت مریم کو بیٹے کی پیدائش کی خبر سنائی گئی تھی. آپ نے رنج و غم، پریشانی اور تعجب کا اظہار کیا تھا. ان آیات میں حضرت مریم کے فی الفور حاملہ ہونے اور وقت ولادت بھی فی الفور قریب آنے پر جو پریشانی پیدا ہوئی، اس کو تسلی آمیز طریقے سے دور کرنے کا ذکر ہے. دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت مریم کا گھر کے ہی ایک حصہ میں پردہ کرنے کا ذکر تھا. اب ان آیات میں حضرت مریم کا گھر سے نکل کر باہر کچھ دور جنگل میں آنے کا تذکرہ ہے اور انتہائی پریشانی اور اس دنیا سے پہلے ہی کبھی فنا ہو جانے کی خواہش کا ذکر ہے. ان آیات مقدسہ کا تیسرا تعلق ماقبل آیات سے کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ حضرت جبریل اور ان کی باتوں کا پچھلی آیات کے اندر ذکر ہوا جو انہوں نے حضرت مریم سے کی تھی. ان آیات کے اندر ان باتوں کا ذکر ہے جو رب تعالیٰ نے بطور الہام مریم کے ساتھ خود فرمائی تھی. تو آئیے بڑھتے ہیں درس کے ترجمہ کی طرف. قال جبرائیل، جبریل بولے، الامر، امر تو یہی ہے، اسی طرح ہے، من خلقی غلام من کے من غیر ابن کے بغیر باپ کے تجھ سے بچہ پیدا ہو. قال، آپ کا رب فرماتا ہے، ہوا علی ہین، یہ مجھ پر بہت آسان ہے، ای یعنی بِأَن يَنفَخَ بِأَمْرِهِ کہ جبریل میرے حکم کے ساتھ پھونکے، فتحملی بھی اور تو اس پھونک کے ساتھ حاملہ ہو جائے. یہاں سے بتا رہے ہیں وَلِكَوْنِ مَا ذُكِرَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ عَطْفٌ عَلَيْهِ وَلِنَجْعَلَهُ ہوا علی ہین کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ علت کے معنی میں ہے اور لنجعلہ کا عطف پھر اسی کے اوپر رکھا گیا ہے. فرماتے ہیں وَلِنَجْعَلَهُ تاکہ ہم بنائیں اسے، یعنی اس پیدائش کو، اس حمل کو ہم بنائیں، آیۃ للناس لوگوں کے لیے نشانی، علی قدرتنا ہماری قدرت کے اوپر، ہمارے اختیار کے اوپر، ورحمۃ منا اور یہ ہماری طرف سے رحمت ہوگی، لمن آمن بھی جو اس کے اوپر ایمان لاتا ہے، جو ہماری قدرت کے اوپر یقین رکھتا ہے. وکان خلقہ اور اس بچے کی تخلیق امرا مقضیا، یہ تو طے شدہ امر ہے، فی علمی اور یہ میرے علم میں ہے. فنفخ جبرائیل پھر جبریل نے کیا کیا، پھونک ماری، فی جیب درعیہا آپ کی قمیص کے گریبان کے اندر، حضرت مریم کی قمیص کے گریبان کے اندر آپ نے پھونک ماری. فاحست بالحمل فی بطنہا مصورا پس حضرت مریم نے اپنے پیٹ کے اندر متصور حمل کو محسوس کر لیا. فحملتہ پس جب حاملہ ہو گئی مریم اس بچے کے حمل کے ساتھ، فانتبذت
تو پس دوری اختیار کر لی، جدا ہو گئی، تنحت جدا ہو گئی، بھی اس سے اپنے گھر سے، مکانن قصیا دور چلی گئیں، بعید من اہلیہا اپنے گھر والوں سے دور چلی گئیں، فاجاءہا پس لے آیا حضرت مریم کو، جاء بہا المخاض درد ذہ، وجع الولادتی جو ولادت کا درد ہوتا ہے وہ آپ کو لے آیا، الی جذع النخلتی کھجور کے تنے کی طرف، لتعتمد علیہ آپ اس پر ٹیک لگائیں، فوالدت پس آپ نے بچے کو جنم دیا، والحمل والتصویر والولادت فی ساعت، یہ حمل کا ہونا اور اس کا متصور ہو کہ آپ کا محسوس کرنا، اور پھر ولادت کا ہو جانا یہ بس کچھ ہی گھڑیوں میں تھا۔ قالت بولی مریم، یا یہ تنبیہ کے لیے ہے، لیتنی کاش مت مر گئی ہوتی، قبل ھذا اس واقعے سے پہلے ہی میں مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا اور میں بھولی بسری ہوتی، کیسے شیئا متروکا جیسے بھولی ہوئی چیز ہوتی ہے، لا یعرف ولا یذکر نہ میرا تذکرہ کیا جاتا نہ مجھے کوئی پہچانتا، فناداہا پس جبریل بولے مریم کے لیے، صدا دی مریم کو، من تحتیہا نیچے سے، یعنی جبریل ایک بائیں طرف نیچے موجود تھے ان سے، اللہ ہرگز پریشان نہ ہو، تحزنی غمگین نہ ہو، قد جعل ربکی تحتک سریا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر کو جاری کر دیا ہے، ایسی نہر جو خشک ہو چکی تھی۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں تشریح و توضیح کی طرف۔ تو حضرت جبرائیل نے حضرت مریم سے فرمایا کہ یہ جو کام ہے بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ تو اسی طرح ہے، اور یہ آپ کے رب کے لیے بڑا آسان ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے رب کی قدرت کے لیے اس بچے کا پیدا کرنا، یعنی آپ کے رب کی قدرت اسباب عادیہ کی محتاج نہیں ہے، وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جبریل پھونک ماریں گے رب کے حکم سے اور یہ بچہ پیدا ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ جبریل نے مختصر سی گفتگو کی اور اس کے بعد کچھ پڑھ کر یا بغیر پڑھے ہی پھونک ماری آپ کے چہرے کی طرف، اور آپ کے منہ کے رستے سے وہ سینے سے ہوتی ہوئی پیٹ اور رحم میں پہنچی، اور اسی وقت حضرت مریم کو محسوس ہو گیا تھا حمل کا بوجھ، اور جبریل غائب ہو گئے۔ آپ سمجھ گئیں کہ یہ سب کچھ ابھی ہونا ہے، اب آپ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھیں، تو آپ نے کیا کیا، فن تابازت آپ ایک طرف چل پڑی اور اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ اسی حمل کے ساتھ جب آپ نکلی تو آپ نے تقریباً 8 سے 10 میل کا سفر کیا، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو مکان قصیہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ آپ اپنے ننیال گاؤں مقام ناصرہ کے پاس پہنچ گئیں، ادھر ایک گاؤں کے کنارے پر بیت اللحم تھا، ادھر جا کے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں، وہاں پر تنے تنہا آپ بیٹھی تھی، نہ آپ کا کوئی پرسان حال تھا۔ تو بعض نے یہ کہا کہ مریم ایک دور جنگل میں نکل گئی ہیں اور ایک پہاڑی کے دامن میں چھپ کر بیٹھ گئی ہیں، اور بعض نے آپ کے اس سفر کو یوں تعبیر کیا کہ بیت المقدس کے ایک خادم عابد زاہد کے ساتھ گئی ہیں جس کا نام یوسف تجار تھا اور منگیتر تھا وہ مریم کا، مگر یہ سب اسرائیلی روایات ہیں جو کہ ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت جبریل کے تھوڑی دیر بعد ہی حضرت مریم کو درد ذہ شروع ہو گیا تھا، تو پھر کیا ہوا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ وہ درد ذہ آپ کو لے آیا۔ اب قدرت الہیہ کا ظہور دیکھیے کہ جبریل کے پھونک مارنے کے کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو درد ذہ شروع ہوا، اور وہ درد ذہ آپ کو کھجور کے تنے کے پاس لے آیا تاکہ آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھیں، اور پھر حمل بھی ٹھہر گیا، متصور بھی ہو گیا، پھر ولادت بھی ہو گئی۔ تو یہ چند گھڑیوں کی بات تھی، اور چند گھڑیوں کے اندر یہ سارا معاملہ طے پا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فوراً فرمایا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ تو مفسرین کرام اس کے اندر کچھ اقوال کرتے ہیں کہ یہ جملے آپ نے کیوں کہے تھے، کیا یہ حمل کی وجہ سے کہے تھے، ولادت کی وجہ سے کہے تھے، یا کوئی اور وجہ تھی؟ تو اس کے اندر مفسرین کرام نے کچھ اقوال کیے ہیں۔
ایک تو یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت مریم نے سوچا کہ وہ گھر سے اتنا دور آ چکی ہیں اور اکیلی ہی سفر کر لیا ہے تو گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، اس بدنامی کا ایک تو ڈر تھا، اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ کاش میں مر گئی ہوتی اس واقعے سے پہلے اور بھولی بصری ہو چکی ہوتی، میرا کوئی تذکرہ نہ ہوتا، مجھے کوئی پہچانتا نہ ہوتا۔ دوسرا یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ولادت والا سلسلہ ہوا یہ ایک پاک دامنہ عورت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ نے اس لیے فرمایا تھا کاش یہ دن میری زندگی میں نہ آتا اور میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ تیسرا یہ فرماتے ہیں کہ درد کی شدت اتنی تھی، آپ درد کی شدت اتنی محسوس کر رہی تھی، درد ذہ کی، اس وجہ سے بے اختیار آپ کے لبوں سے جاری ہو گیا کہ کاش میں مر گئی ہوتی اور اس واقعے کے لیے لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ بس ابھی آپ اس درد کی وجہ سے کراہ رہی تھی اور اس طرح کی گفتگو کر رہی تھی۔ فناداہا، تو نیچے سے ندا دی جبرائیل نے حضرت مریم کو، اللہ تحزنی، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو مریم، یہ جو نہر صدیوں سے سوکھی پڑی تھی تیرے رب نے تیرے لیے اس نہر کو چلا دیا ہے جس نہر کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ سریہ کے اندر مختلف اقوال ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں، مفسرین کرام، کہ اس سے مراد صاف ستھرے پانی والی نہر مراد لیا گیا ہے، جیسے مفسر کریم نے بھی ذکر کیا ہے، صاحب جلالین نے۔ اور اس کے اندر دوسرا قول یہ کرتے ہیں اس سے مراد بچہ ہے، یعنی بہت عظمت والا، شان و شوکت اور شہرت والا ہوگا۔ تحتکی کا معنی اس طرح ہوگا، یعنی تیری گود میں ہے، تیرے لیے ہے، تو یہ بچہ مراد ہے۔ اور سریجن کا تیسرا معنی یہ کرتے ہیں کہ یہ سخاوت والا، ہر حال میں مفید، یعنی تیرے لیے رب تعالیٰ نے اس بچے کو ہر حال میں مفید فرما دیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں سبق کے اوپر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ تو آج کے درس کے اوپر پہلا اعتراض یہ ہوا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو پتہ چل چکا تھا آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا کہ یہ سب کچھ رب تعالیٰ کی ہی منشا ہے اور رب تعالیٰ کی رضا سے ہی ہو رہا ہے، تو پھر حضرت مریم کو اتنی گھبراہٹ اور پریشانی کیوں تھی کہ آپ گھر چھوڑ کر باہر چلی گئیں؟ اگر غسل خانے یا خلوت خانے سے نکل کر اپنی خالہ کے ہی پاس چلی جاتی تو کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اگرچہ حضرت مریم کو بشارت مل چکی تھی اور پتہ بھی چل چکا تھا کہ یہ منشا خداوندی ہے، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سارا کچھ اتنی جلدی ہو جائے گا، آپ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا اور مشورہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ ایسا سخت خطرناک واقعہ زندگی میں پہلا موقع ہو، نہ تجربہ کاری ہو، جس کی ساری زندگی تنہائی و خلوت میں گزری ہو، جس نے کبھی کسی مرد کی شکل نہ دیکھی ہو، تو اس کے لیے یہ چیزیں پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ موت مانگنا جو ہے وہ گناہ ہے، موت کے لیے دعا کرنا گناہ ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے موت کی دعا کیوں کی؟ تو اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ موت کی دعا کرنا، دعا کا تعلق زمانہ استقبال کے ساتھ ہوتا ہے یا زمانہ حال کے ساتھ ہوتا ہے، تو حضرت مریم کا جو قول ہے مت قبل ھذا، یہ ماضی کے اوپر دلالت کرتا ہے، تمنا کی تھی آپ نے، دعا نہیں کی تھی، لہٰذا تمنا کرنا وجع کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں یہ تو جائز ہوا کرتا ہے، البتہ دعا مانگنا موت کی حال میں یا استقبال میں یہ درست نہیں، لہٰذا اعتراض غلط ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی اس طرح ولادت میں حضرت مریم علیہ السلام کو بدنام کر دینا پوری قوم کے سامنے ایک باعفت اور پاک دامنہ عورت کو، تو یہ درست کیسے ہوا؟ رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایسا کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی مخلوقات، وہ انبیاء ہوں یا غیر نبی ہوں، وہ ولی ہوں یا غیر ولی ہوں، سارے رب تعالیٰ کی مملوک ہیں، سارے رب تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ جس طرح چاہے اپنے بندوں کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ پھر بھی ظالم نہیں ہوگا، وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا کر سکتا ہے۔